डॉक्टर साहबा और आपकी तमाम लोगों का और आपकी मिनिस्ट्री का कि वो जो एक मुल्क के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, एक ये जुमला ठीक नहीं है, तो आपने उसको तब्दील करके ये जो आपने तवाज़ुन को मैं जाके करने को तैयार होता हूं, मैं पाकिस्तान में करने को तैयार नहीं हूं, वहां मैं तैयार हूं, यहां नहीं मैं करने को तैयार। और ये भी सच है कि कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 है। लगता है कि इस खौफ से कि माअज़ल्लाह खुदा ना खास्ता रिज़्क़ की कमी आ जाएगी इसलिए बच्चे पैदा ना करो। रिज़्क़ देना तो अल्लाह ने है, वही रज़्ज़ाक़ है। या खुदा ना खास्ता कोई और, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे जितने भी आपने पैदा कर रहे हैं उनका ख्याल भी करें, उनको लावारिसों की तरह मत फेंके, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनकी सेहत और बीवी की भी सेहत, अपनी भी सेहत, अपना घराने का माहौल। अभी पिछले दिनों मैं एक जगह गया, पता किया कितने बच्चे हैं उस दोस्त के साथी के, तो पता चला जी इतने हैं। अब उसकी इनकम 5, 6 या 10 हजार है और बच्चे उसके 10 हैं, उसको ये भी, और बीवी बेचारी जो है वो क्या कहे। तो इसलिए मेरी जाती ये राय है कि शरीयत हमें एतदाल का हुक्म देती है, इस्लाम एतदाल का नाम है। हमें इससे नहीं मना किया गया कि बच्चे कितने पैदा, हमें जरूर ये कहा गया है कि उन बच्चों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक आदमी 5 बच्चे पैदा कर सकता है, उनका ख्याल रख सकता है, उनकी तालीम दे सकता है, उनको सेहत के एतबार से सब कुछ मुहैया कर सकता है, अपनी बीवी का ख्याल कर सकता है, तो बिल्कुल। लेकिन एक आदमी वो बेचारा अपनी जो है मामलात से, अपनी सेहत के एतबार से जो है उसके पास वसाइल नहीं है, तो हमें ये भी उसे आगाह करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो आज का मौजू है, इंशाअल्लाह मैं गुजारिश करूंगा उलमा इकराम से कि ये तो अगला जो जुमा आ रहा है, ये भी जुमा हम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मनाएंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब उलमा यहाँ सारे बैठे हैं, तो आज हम जितनी भी दीन की बात करते हैं तो वो तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली इंसानों के लिए रहमत तो नहीं थे, वो तो जर्रे जर्रे के लिए रहमत है। वो तो उस जालिम के लिए भी रहमत है जो उनके खाके बनाता है या उनकी तौहीन करता है, उन्होंने तो उसके लिए भी दुआ की है। तो लेकिन उससे अगला जुमा जो कि 24 जून को बनता है, उसमें हमें खुतबात जुमा में इस मौजू पे बात करनी चाहिए कि अपने खैरुकुम लिअहली, इसको कहां आप ले जाएंगे कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। और फिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सब में अपने अहल के लिए बेहतर हूं। तो अहल के लिए बेहतर होने का मतलब यह भी है कि उस गरीब का भी ख्याल किया जाए, उस जो घर में बैठी है उसका भी एहसास किया जाए। और इस चीज को मैं समझता हूं हमारी जिम्मेदारी है कि इस बात को परवान चढ़ाएं कि अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है तो वो बेटी रहमत है, जहमत नहीं है। उस बेटी को जहमत समझ के उस गरीब का एहसास ही ना करना, उसको तालीम से भी मारूम रखो, उसको सेहत से भी मारूम रखो। कुरान ने बेटी को कहा है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, जो बेटी के आने पर, मैं इसका ये तर्जुमा किया करता हूँ डॉक्टर साहब, कि जो बेटी के आने पर परेशान होता है, अल्लाह ने कहा ये काले चेहरे वाला है। अल्लाह ने भी उसको कहा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उसकी कैफियत को इस तरह बयान किया है कि देखो किस तरह इसने अपने चेहरे को काला कर लिया, नहूसत वाला कर लिया। हालांकि और बेटी को क्या कहा वइज़ा बुश्शिरा, जब मैंने खुशखबरी दी, कहा मैंने तो इसको खुशखबरी दी है, मैंने तो इसको बशारत दी है। वरना अल्लाह कह सकता था कि युआहद यतला अलैहि, या कहा जा सकता था वइज़ा क़ाल लहुम जा इंदक, लेकिन अल्लाह ने कहा जब उसको खुशखबरी दी जाती है, बेटी के आने को खुशखबरी कहा है। आज हम देखते हैं एक घराने में बेटी आ जाए
اب تو یہ شعور بھی ہم نے بیدار کرنا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نسبتیں بیٹیوں کے ساتھ ہیں. آپ دیکھ لیں، حسنین کریمین بیٹی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹی ہے، سیدنا عمر بن خطاب بیٹی ہے، حیدر کرار بیٹی ہے، عثمان غنی، ساری نسبتیں آپ دیکھیں تو بیٹیوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں تو بیٹی تو سر کا تاج ہے. آپ کے گھر میں آئے تو رحمت ہوتی ہے، اس کے آنے پہ ماتم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کی بات ہے، آج یہ بالکل یہ بات بہت اہم ہے کہ شادی کے لیے عاقل اور بالغ شریعت نے کرائٹیریا مقرر کیا. اس کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ تربیت یہ بہت لازم حصہ ہو گیا ہے آج کے اس معاشرے میں، جس میں پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، عدم برداشت ہے، عدم رواداری ہے. ایک میں مبارکباد دوں گا اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اور محکمہ جو ہمارا ہیلتھ ہے اسے بھی، کہ یہاں آج بہت سی باتیں ہوئیں، تلخ بھی ہوئیں، ایک دوسرے کے موقف سے اختلاف بھی کیا گیا، لیکن کسی نے ایک دوسرے کی توہین نہیں کی. آج جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، رات ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، ہمیں کہا جاتا تھا مولوی حضرات کو کہ جی یہ مولوی اکٹھے نہیں بیٹھتے، دیکھیں ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب بیٹھے ہیں. ہمارے اتحاد بین المسلمین کے امام ہیں سید چراغ الدین شاہ صاحب، سب کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ہر وقت. اسی طرح ہمارے علامہ افتخار نقوی صاحب، ڈاکٹر عمیر صاحب، ابو بکر صدیق، سارے حضرات. میں نے کہا ہم مولوی تو اکٹھے ہو گئے، اب ہم جو رات کو اپنی سیاسی قیادت کو دیکھتے ہیں تو جہاں مذہبی انتہا پسندی کا ہم نے پیغام پاکستان کی صورت میں خاتمہ کیا ہے اور ہم ان مسائل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو ہمارے حقیقی مسائل ہیں. اگر ہم لڑتے رہتے تو ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہاں سیاسی انتہا پسندی بھی اب ختم ہونی چاہیے. اس ملک کے مسائل کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے ممکن ہے. جیسے ہم اس مسئلے پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جن کا ہم سے ممکن ہے نقطہ نظر مختلف ہو، کہ آئے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے بیٹھ کر ایک متفقہ موقف لے کے قوم کے پاس جائیں، ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں، گفتگو کریں. اگر ہمیں کہیں کوئی غلط فہمی ہے تو آپ ہماری اصلاح کریں، اگر آپ کو ہم سمجھا سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو یہ ممکن ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے. آخر آپ دیکھیں کتنا نیٹو اور امریکہ اور کیا، آخر بعد میں کس پہ؟ ٹیبل پہ ہی بیٹھے ہیں نا. جنگوں کا آخر بھی ٹیبل ہی ہوتا ہے. پاکستان آج جن مسائل اور مصائب کے شکار ہے، جو معاشی بحران ہے، جو اقتصادی بحران ہے، جو معاشرتی، سب سے بڑا مسئلہ معاشرتی بحران آ رہا ہے، جس پہ ایک دوسرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سب کے سامنے ہونا چاہیے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج نام بگاڑے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. آج جس ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. غیبت کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، اس پہ جو آ جاتا ہے آگے چلا دیتے ہیں ہم بغیر تحقیق کیے، حتیٰ کہ جعلی حدیثیں بنا کر پیش کی جاتی ہیں اور تحقیق نہیں ہوتی. تو میری یہی گزارش ہے، تمام آپ میرے اکابرین ہیں، میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، یہاں بڑے بڑے اکابرین بیٹھے ہیں. میری سب سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو ایک کرنے کے لیے اور دینی مسائل میں ہمارے پاس بڑا زبردست اسلامی نظریاتی کونسل ایک فورم ہے، متحدہ علماء بورڈ پنجاب میں ہے. ہم جس قابل ہیں پاکستان علماء کونسل والے ہم حاضر ہیں. عیدگاہ شریف ہے، بہت سارے حضرات کا ادارہ ہے. ہم مل بیٹھے اور جو قوم کو مسائل ہیں، بالخصوص آبادی کے حوالے سے، اپنی آنے والی نسل کے حوالے سے، اس کے اوپر کوئی ایسا لائے عمل جو ہے لے کے آگے بڑھے جس سے ہم ایک مضبوط مستحکم قوم بنے. ہمارا بچہ ایک پڑھا لکھا تربیت یافتہ ایک ابھی میں سب سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے
تو جہاں اس کی مذمت کی ضرورت ہے وہاں کردار سازی کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیں وہاں کیا حال ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں اس وقت، کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی ہے اور احتجاج کرنے والوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے اور سارا کچھ ہے۔ تو آپ کو ایک جسم کی طرح آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ ان سارے امور کو اپنے سامنے رکھے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ کانفرنس جو ہے اس میں جس طرح کھل کے باتیں ہوئی ہیں یہ آگے سلسلہ چلے گا۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی وزارت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی میں توازن اور اس کو اس ڈگر پہ لانا کہ صحت مند ماں بھی ہو، صحت مند بچہ بھی ہو اور قوم بھی صحت مند بنے اور شعور والی بنے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو میں اسی بات کو خوبصورت معاشرے کی تشکیل، تو اس کے لیے پہلی تجویز یہ ہوگی کہ ہماری جو زبان ہے، ہمارا اسلوب ہے، اس میں بہت شائستگی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس موضوع پر باقاعدہ ورکنگ سیشنز ہونے چاہیے۔ ایک تو ہے کانفرنس کا ہونا، ایک ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم ایک ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ایک ایک نقطے کو ڈسکس کریں، اور اس میں یقیناً اختلاف ہوگا، اختلاف کے بعد کسی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے۔ مجھے چونکہ بہت ساری ایسی ٹریننگز دینے کا اتفاق ہوا، ان سیشن میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا، تو جب بھی دیکھا گیا تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ ہم نے اصطلاحات اور ٹرمنالوجی کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت پیچھے پایا ہے۔ اگر اس کو ہم امپروو کر لیں اور دوسرے نمبر پہ ہم اس پہ ڈسکشن کو بہتر کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے قائد علامہ طاہر اشرفی صاحب کو، اور اسی طرح وزارت صحت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی ملاقاتیں اور بہتر انداز سے منعقد کی جائیں گی تاکہ ہم کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ ضرورت، اہمیت اور اسلامی تعلیمات انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس نشست کے ہمارے معزز مہمان وفاقی وزیر سے تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ موضوع کی من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بھائی علامہ طاہر اشرفی صاحب اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جیت علماء اور ہمارا محکمہ بہبود آبادی، آج کی یہ تقریب میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان موجود ہوں جن کے لیے جیت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، عالم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک معاشرے کو سمت دکھانے والے وہ لوگ، ان کے درمیان دو الفاظ ادا کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس موضوع کے حساسیت کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور طاہر اشرفی صاحب نے مجھے ایک سبق چھوٹا سا پڑھا دیا، وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا کہ انہوں نے تھوڑی دیر میں مجھے ایک موضوع بتا دیا، اور واقعی ٹھیک سلسلہ یہیں تک نہیں، ماں اور بچے تک آج تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں، بلکہ پوری قوم کی صحت کے لیے اس پاکستان کے جیت علماء کو اور محکمہ اب صحت کو ساتھ چلنا ہوگا، پوری قوم کی صحت کے لیے۔ دیکھیے، جیسے کہ مجھ سے پہلے میرے پیشرو آپ سے گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان کی دو چار باتیں سنی، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارا دین نہ صرف اس معاملے میں بلکہ تمام معاملے میں جو میری چھوٹی سی عقل اور فہم کہتی ہے اس میں توازن کا درس دیتا ہے، تمام معاملات۔
اور میں نے کبھی بھی آپ نے بہت سارے لوگوں نے شاید مجھ غریب کو سنا ہو یا بات کبھی آپ کے گوش گزار ہوئی ہو، تو میں نے مذہبی مسئلے پر کبھی آج تک کوئی جملہ ادا نہیں کی، کبھی بھی. اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت گہرا، حساس اور بڑا مشق طلب سلسلہ ہے. یہ کھڑے ہو کر صرف بات کر جانی، بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کرتے رہے، لیکن مذہب پر بات کرنا، اس کے لیے آپ کا ایک درجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ عام تقاریر یا ڈائلاگز میں نہیں، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. آپ سب کو اندازہ ہے کہ پاکستان اس وقت تیزی سے 5ویں بڑی گنتی میں 5واں بڑا ملک بن چکا ہے. اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے معاشی مسائل بھی ہیں. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کس کی وجہ سے ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے. اور تیسری طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشی بے روزگاری، معاشی مسائل کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی کتنا اضافہ ہوا. اور پھر شرح آبادی جب بڑھتی ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے ڈائنامکس، اپنے مسائل ہوتے ہیں. اور یہاں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو ان کو نہ سمجھتا ہو. ہرگز مطلب یہ نہیں. اس مسئلے کو تھوڑا سا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر یہ خیال لیا جاتا ہے کہ جی آپ شاید وزارت صحت یہ چاہتی ہے یا آج کی کانفرنس یہ اس نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہے. ہرگز ایسا نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ولادتیں نہ ہوں اور امت مسلمہ نہ بڑھے، بالکل بھی نہیں. یہ بالکل بات قطعی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں توازن، صحت کا ایک جز وہ ہو. ماں اور بچہ دونوں کی صحت اس وقت ٹھیک رہ سکتی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو 2 سال تک اگر بچہ ماں کے دودھ پر ہوتا ہے تو وہ صحت مند ہوتا ہے. اور اگر ہم اسی قدرتی فارمولے کو فالو کریں تو ایک مناسب وقفہ آ ہی جاتا ہے، اور ماں اور بچے کی دونوں کی صحت میں بہتری کی قوی امید بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور آج کے معاشرے میں شاید میری بات اتنی مؤثر نہ ہو. آپ وہ حضرات ہیں جن کو لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میری طرح آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، گورنمنٹ نہیں بنانی. آپ نے تو دین کا راستہ دکھانا ہے. ہماری بات اگر ٹھیک بھی ہو تو اس میں 10 شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ تو ان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں. آپ نے اینڈ آف دی ڈے الیکشن نہیں لڑنا، وزیر نہیں بننا، ووٹ نہیں مانگنے، تو لوگوں کو اور آپ پر زیادہ بھروسہ رہتا ہے. تو آپ اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آپ سے براہ راست لوگ ہم کلام بھی ہوتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں. میں خود بھی اگر موقع ملتا ہے، گنہگار آدمی ہوں، تو جمعہ کے خطبے میں عالم کی بات بڑے غور سے سنتا ہوں. تو اسی طرح لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. آپ اس کا بڑا بہتر استعمال کر سکتے ہیں اس قوم کے ہر انسان کی صحت کے لیے. ماں اور بچے سے تو ہمارا اولین آج کا موضوع ہے، لیکن اس سے ہٹ کر آگے بھی مساجد سے خطبوں میں ایک درس کے طور پر، ایک پیغام کے طور پر اس معاشی مشکلات، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، ماں بچے کی صحت کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی صحت، اگر ہم اس موضوع کو اپنائیں اور اس پر آگے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہوں گے. اور
ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ایسا نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پڑوسی ممالک بالخصوص بنگلہ دیش اور ایران نے اپنے علماء کے ساتھ مل کر یہ بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کیا اور علماء نے ان سے پورا تعاون کیا اور علماء کے ذریعے ہی وہ کامیاب ہوئے. اور میں تو چاہوں گا آج میں اپنے محکمہ صحت کو یہ ہدایت بھی دوں گا کہ ایک مشترکہ ایک کوئی بنایا جائے پلیٹ فارم، کیونکہ صرف ہمارے پاس اور آپ کے پاس یہ ماں اور بچے والا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس پولیو کا مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسئلے آئے تو اس میں بھی ہمیں علماء کی ضرورت رہی. تو حقیقت یہ کہ ہماری وزارت صحت تو گھما پھرا کر کسی نہ کسی طرح آپ علماء کی محتاج ہے. تو ایک ایسا فورم بنایا جائے جس پر ہم مستقل بیٹھیں اور ساتھ مل کر اس قوم کی بھلائی کے لیے کام کریں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش. بہت شکریہ. آپ سے ہمارا تعلق ایک محبت کا ہے، پیار کا ہے، اور آپ سے عرض کریں کہ یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے کرونا کی وبا جب آئی اور بہت سارے مسائل تھے اس میں آگے بڑھ کر، خواہ وہ مساجد کا معاملہ تھا، الحمدللہ پاکستان وہ واحد ملک تھا دنیا میں جس کی مساجد بند نہیں ہوئی، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر ہوں. اور پولیو کے معاملے میں اس وقت جو پوری دنیا میں فتویٰ چل رہا ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ وہ فتویٰ جب لکھ کر ہم قاہرہ میں تھے تو شیخ الازہر نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے، تو انہوں نے کہا شیخ طاہر اشرفی. تو انہوں نے کہا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سائن کریں گے اس کو. انشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور یہ بھی پاکستان کا کہ مشکل سے مشکل حالات میں، آج تو پولیو پہ بات کرنی کافی آسان ہے، جب بہت مشکل تھی تو انہی اکابرین نے جو ہے وہ، میں گزارش کروں گا 2 منٹ کے لیے علامہ افتخار نقوی صاحب سے، اور پھر پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب دعا بھی فرمائیں گے، خطاب بھی فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس پر ماشاءاللہ علماء اور دانشوروں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقیقت شناس بنیں، اور وزارت صحت کو چاہیے کہ یہ جو توازن والا عنوان ہے اس کو عام کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں. دیہاتوں میں اور نچلی سطح تک اس مسئلے کو لے جانا چاہیے، اور وہاں پر جو علماء ہیں جو یہ گروپ تشکیل دیتے ہیں آگاہی کے لیے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ آگاہی دینا ہے، اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. تو آگاہی دینے کے لیے جہاں وزارت صحت کے افراد کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ علماء بھی اگر شامل ہوں گے تو وہ مؤثر ہوگا. وہاں اگر ایک گروپ 4 بندوں کا یا 5 بندوں کا بنتا ہے تو اس میں ایک عالم دین کو بھی مقامی طور پر رکھا جائے. اور یہ جو عمل منصوبہ بندی کا ہے، ہمارے فقہ میں تو ہمارے مجتہدین نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن جو قرآنی اصول ہے اس پر عمل، یہ بھی آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی 2 سال تک دودھ پلاؤ، اس کے یہ فائدے ہیں. تو یہ جب آگاہی دی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم یہ چاہ رہے ہیں توازن آبادی، تو یہ سلسلہ خود بخود جو ہے پورا ہو جائے گا. اور یہاں میں وزارت صحت یاد کروں گا کہ جو بنیادی ہیلتھ یونٹ ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جائے. اتنے علاقے ہیں جنوبی پنجاب میں، کیونکہ میں وہاں پانی کی سکی میں اور اس حوالے سے کام کر رہا ہوں، اور وزیر صحت صاحب سے ایک جملہ عرض کروں گا کہ میں نے جب راجن پور ضلع تحصیل جام پور کے علاقے میں جا کر کیا تو وہاں مختلف گاؤں میں پانی تو نہیں تھے، ہم نے وہاں 43 آبادیوں کو پانی کی ٹربینیں لگا کر دی ہیں. تو وہاں پر کمرے بنے ہوئے تھے ہیلتھ یونٹ کے لیے. پتہ چلا کہ 1956 میں یہاں پر تھا، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا سلسلہ ہے. میں نے اس کے لیے کوشش کی. اس وقت ہمارے موجودہ وزیر اعظم پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے چھٹی کے دن ہی مقصد آرڈر کیے تو کمشنر صاحب اور ڈیرہ غازی خان اور ڈی سی اور سب دوڑ پڑے.
गजाओं के खुलत से, सुम्मा जअलना नुतफतन फी करार मकीन, 40 दिन के बाद फिर सुम्मा जअलना उसमें अलकतन फखलकना अलकत मुज़गतन फखलक अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ने कैसी तरतीब रखी। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसकी बड़ी कुरान ने ये कहा वह हमलु व फिसालु सलासूना शहरन, हमलु फिसाल कितने हो गए? 2.5 साल हो गए। तरबियत और तालीम, बाज लोग कहते हैं कि जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हम मुल्क इस्लाम के नाम पर हमारे वजूद में आया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम करके उलमा मशाइख के साथ मिलकर मुस्लिम लीगियों ने कादी आजम रहमतुल्लाह अलैह अगर उसको पढ़ी कि इस मुल्क का निज़ाम किताबों सुन्नत में होगा। उसके बाद तो हमारे अकादर ने 31 उलमा को जमा करके चारों मकाते फिक्र के 22 नुकात मुरतब किए जो आपके आईन का हिस्सा है। हमारे पास सब ये सब कुछ हो गया, और फिर जनाब हमारे अंदर इस मुल्क के तमाम कवानीन किताब सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। अब उसमें हम कितनी ख्यालत कर रहे हैं कि अभी तक उस तरफ तवज्जो नहीं। अगर ये हो जाए तो फिर कोई जिम्मेदार नहीं, फिर हुकूमत आपका स्टेट जिम्मेदार है कि किसी की तालीम, उसकी तरबियत, उसका निज़ाम, ये उसकी आज नाम ले रहे हैं ना फारूक आजम का, रियासत मदीना। आपने देखा फारूक आजम का क्या काम था? बच्चा पैदा होती बैतुल माल से उसको वजीफा लग जाता था कि उसकी तालीम, उसकी तरबियत, ये सिर्फ पैदा करना नहीं होता, ये वालिदैन की भी इसकी जिम्मेदारी है। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने 2 बच्चियों को दीनी और दुनियावी तालीम देकर उसकी तरबियत, उसके अदब उसको सिखाया, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते क़यामत के दिन मेरे साथ यूं होगा। वो शख्स, एक औरत ने अर्ज किया, एक शख्स या रसूल जिसकी 1 बच्ची हो, पर मैं 1 बच्ची करनी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसके बाद हम उसकी तालीम, उसकी तरबियत, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम लीगियों की हुकूमत है। आज उलमा की मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह देखिए काबिर ने जो मेहनत की थी असम्बली के अंदर 73 के आईन में, वो भी मौजूद हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम की जमात भी मौजूद है। तो आज तो जिम्मेदारी हमारी है ये तीनों इकट्ठे होकर वो इस्लाम का आदिलाना निज़ाम जब आएगा तो ये जो आजकल सेहत की बात कर रहे हैं, आप देखते हैं हमारे न खाना सही है, न पीना सही है, सब मिलावट है। तो हमने तो पहले मंसूबा बनाई हुए कि लोगों को कत्ल करो, मारो। जब आज दुनिया ने जो हमारे गज़ाएं हैं इसमें तो बच्चे पैदा होने के कोई इम्कानात भी कम है कि भाई बच्चा कैसे होगा, तो उसकी सेहत ही नहीं होती। इसी एतबार से हमें ये बुनियादी बातें मैं समझता हूँ, अगर ये मौजूदा हुकूमत अल्लाह ने मौका उनको दिया है, क्या है मैंने कहा 1.5 साल नहीं, मैं कहते 1 दिन भी मिल जाए मुसलमान को। सईदना उमर इब्न अजीज रज़ी अल्लाह तआला को सिर्फ 2 साल मिले थे, 2 साल के अंदर ऐसा इनकलाब ले आए कि कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं था। हमारा माशी निज़ाम इस्लाम के मुताबिक हो जाए और हमारा ये करप्शन और ये जो चोरबाजारी और ये मिलावट, ये सारी चीजें खत्म हो जाएं तो इंशाल्लाह बेहतरीन माशरा हो सकता है। फिर अगर औरत को सही ग़िज़ा मिले और उसको अब बच्चों के बुदुबात सही हो तो बच्चे कम हो या ज्यादा हो, ये तो फिर अल्लाह के इख्तियार में है। जिस रूह ने आना है उसने आना है, लेकिन हमने तदबीर ये की है कि कोई ये रहे ही ना, जो हैं ये भी चले जाएं। महंगाई भी इतने उरूज पर पहुंच गई कि कोई आदमी कुछ खरीद नहीं सकता, और जो ले रहे हैं वो कोई खालिस नहीं है, तो सारे काम खराब है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अब दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़बीलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यिआत व तरफ़उना बिहा अला दरजात व तुबल्लिगुना बिअक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इलाही हमारी मजलिस कबूल फरमा। ये इनक़ाद की जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला हमें नियतों में इखलास पैदा फरमा कर मुल्क इंसान के बहबूद के लिए
फलाह बहबूद के लिए हम काम कर सकें, पाकिस्तान की बका और सलामती इस्तेहकाम के लिए हम काम कर सकें। एक प्लेटफार्म पर आकर हर आदमी सोचे कि ये मुल्क बचे, मुसलमान बचे, इस्लाम बचे, इस्लाम को इस्तेहकाम मिले मुसलमानों के अंदर, और तमाम जितने यहाँ रहने वाले हैं उनकी भी हुकूक हैं कि सब अपने अपने हक पर रहकर एक दूसरे का एहतराम करते हुए और सारे इकट्ठे पर इस मुल्क की बका और सलामती, इसके इस्तेहकाम के लिए हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे, क्योंकि इंसान बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने इसको पैदा फरमाया है, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो चीजें हराम की हुई कि फलां हराम है, शराब हराम है, फलां हराम है, फलां हराम है, यहाँ तक कि सिगरेट और नशा आप बेशक फतवा न लगाएं उसके ऊपर हराम होने का, लेकिन मकरूह से तो निकलता नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर भी बहुत बड़े जहरीले असरात हैं। आप सिगरेट के अंदर अक्सर कैंसर इससे होता है। नस्वार ऐसी चीज है, पठान नाराज ना हो, कि अगर किसी सांप के मुंह में खोल कर आप नस्वार की चुंडी डालें 2 मिनट के अंदर मर जाएगा खुद ब खुद, उसके अंदर भी जहर है। इसी जहरीली असरात से हम बच्चों को बचाएं, अपने माहौल बनाएं हमारे, और बेहतरीन दीनी और दुनियावी इस्लाम के तरक्की से रोकता नहीं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में पढ़ो, जायज गुब्बारों पे उड़ो, चरख में झूलो, बस एक सगुन बंदा या आजिज की रहे यार, अल्लाह को और अपने हकीकत को न भूलो, अपने मंजिल को न भूलो, मुसलमान बनो, तरक्की करो, मुल्क को कामयाब कराओ, और दियानत, अमानत, सदाकत का जज्बा पैदा करो। अल्लाह हमें अमल के तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की तरफ से